السلام علیکم دوستوں، میرا نام عبد الواحد ہے۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ریشم کا جادو۔ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہ کہانی چین کی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی جنگل میں جھوپڑی میں رہتے تھے۔ کچھ سال پہلے اس بوڑھی عورت کا شوہر شیر کی نظر ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی عورت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی اور اس کے بیٹی کی زندگی مشکل سے گزر رہی تھی۔ اس کی بیٹی گھر کا سارا کام کرتی، کھانا پکانا، صاف صفائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باغ میں ریشم کے کیڑوں کی دیکھ بھال کرتی۔ کیڑے انہیں اچھا دھاگا دیتے، اس سے وہ خوبصورت ریشم بناتے، اور اس کی بیٹی گاؤں کی منڈی میں ریشم بیچنے کے لیے جاتی۔ اس سے انہیں کافی پیسے ملتے جس سے وہ کھانے کی اور دیگر چیزیں خریدتے۔ ایک دن اس کی بیٹی تجارت سے گھر لوٹ رہی تھی۔ اتنے میں تیز بارش ہونے لگی اور اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایک جھوپڑی نظر آئی۔ اس نے آواز دی پر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا تو گھر صاف نہیں تھا اور برتن بھی صاف نہیں تھے۔ اس نے جھاڑو لگائی اور برتن دھو لیے۔ کام ختم ہوتے ہوتے بارش بھی رک گئی تھی۔ اب مجھے گھر جانا چاہیے، ماں بھی پریشان ہو رہی ہوگی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ جب وہ جھوپڑی سے باہر نکلی تو اس نے ایک عجیب بوڑھا آدمی دیکھا۔ اس کی داڑھی کمر تک تھی اور وہ 100 سال کا لگ رہا تھا۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ معاف کیجیے، مجھے بارش کی وجہ سے جھوپڑی میں آنا پڑا، اس نے بوڑھے آدمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ اس کی نظر فرش اور برتن پر پڑی۔ تم نے میری جھوپڑی صاف کر دی۔ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور بولا، تم بہت محنتی لڑکی ہو، اب تم انعام کے مستحق ہو۔ پھر اس نے اپنے سفید داڑھی کے کچھ بال کاٹے اور پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اسے دیتے ہوئے کہا، کسی کو مت دینا اور گھر جا کر ہی کھولنا۔ اس نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلی گئی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ پھر اس نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا اور اس نے اپنی ماں کو دکھانے کے لیے کپڑے کی گھڑی کھولی۔ وہ چونک گئے۔ اس میں چائنا کا سب سے بہترین ریشم کا دھاگا تھا۔ وہ ریشم کے دھاگے کو بننے لگے۔ جب انہوں نے بنائی ختم کی تو دیکھا کہ بہترین ریشم بن گیا۔ انہوں نے ایسا ریشم پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک اور چیز غور کی، دھاگا اب بھی اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ان کا بنا ہوا ریشم لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ وہ ماں بیٹی مشہور ہو گئے اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔